السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہم قرآن پاک کا 9واں سپارہ جو ہے 9th پارٹ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی جو پہلے رکوع کی تلاوت ہے، چونکہ وہ کنٹینیو ہو رہا تھا کچھ آیات پہلے سے، لہٰذا اس کی تلاوت میں نے کل ہی کر دی تھی۔ آج دوبارہ سے ان آیات کی تلاوت کی ضرورت نہیں، لہٰذا سیدھا جو اس کا مضمون ہے، جو پہلی آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہا الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے استکبار کیا تھا، یعنی تکبر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے۔ یہاں پہ ذکر چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ ان سرداروں نے آپ کی قوم میں سے جنہوں نے انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ، یہاں پہ لام زبر جو آئی اس سے مراد ہے کہ ضرور۔ نخرجن، ہم باہر کریں گے، نکال دیں گے، کا تجھے، یعنی ہم دیش نکالا کریں گے، ایگزائل کر دیں گے۔ یا شعیب، اے شعیب، ہم تجھے دیش نکالا کی سزا دیں گے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معک تیرے ساتھ، من قریتنا، ہماری بستی میں سے، او یا پھر لتعودن، لام زبر جو آئی اس کا مطلب ہے ضرور، تعودن، تم واپس آ جاؤ گے، عود کرو گے، عود کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا، تم واپس آ جاؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ ملت سے مراد مذہب نہیں، یہاں پہ ملت سے مراد قوم ہے، قومی مفاد وغیرہ۔ قالا، اس نے کہا، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ جواب ہے، اولو کننا کارہین، اولو کہ اس صورت میں بھی کہ اگر ہم، اولو کیا، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، واو جو آیا اس کا مطلب ہے اور، لو اگر، مراد یہ ہوتی ہے کہ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر، کننا ہم ہوں، کارہین کراہت کرنے والے، یعنی جو مخالفین بات کر رہے تھے اس پر شعیب علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ہم پھر بھی تمہاری ملت میں واپس آ جائیں، جبکہ ہم اس خیال سے کراہت ہمیں آتی ہے کہ ہم واپس تم میں شامل ہو جائیں۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ترجمۃ القرآن کلاس میں فرمایا کہ ایک نہایت ہی زبردست حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مناظرہ ہے جو ان کا اور ان کی قوم کے سرداروں کے مابین ہوا۔ اسی ضمن میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افترینا، یقیناً افترینا، ہم جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اللہ، اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان اگر ادنا، ہم واپس آ جائیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں تو پھر واقعتاً ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ بعد اس کے، از جب، نجا وہ نجات دے چکا، نہ ہمیں، اللہ منہا اس سے، یعنی جب کہ اللہ ہمیں اس بات سے جو تم کر رہے ہو، یعنی کہ تمہاری ملت میں شامل ہونا، جب ہمیں اللہ پہلے ہی اس بات سے نجات دے چکا ہے،
تو پھر ہم یہ بات کر نہیں سکتے کہ ہم واپس تمہارے اندر شامل ہو جائیں. فرمایا وما یکونو، وما اور نہیں، یکونو ممکن ہے، لنا ہمارے لیے، ان کے نعودا ہم واپس آ جائیں، فیہا اس میں، یعنی کہ تمہاری ملت میں. لیکن آگے فرمایا الا، مگر، اس کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں. وہ کیا ہے؟ ان کے یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے. اب یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے حقائق الفرقان میں ایک نہایت ہی دلچسپ نقطہ بیان فرمایا ہے. وہ نقطہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کرتا ہوں. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انبیاء کا طرز دیکھو کہ کفر جو محال ہے اس کے لیے بھی الا ان یشاء اللہ ربنا کہتے ہیں. حضرت اقدس علیہ السلام کو ایک مولوی نے لکھا کہ میں اگر انکار کروں گا تو پھر کبھی نہ مانوں گا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، شعیب علیہ السلام کے الفاظ پر غور نہ کیا. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے خط لکھا کہ اب تو خدا بھی آئے تب بھی میں یہ بات نہ مانوں. تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ کیسے متکبر اور بے پرواہ لوگ ہیں. شعیب نبی کو جب لوگوں نے کہا او لتعودن فی ملتنا، تو انہوں نے جواب دیا ما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، یعنی ہم تو کبھی تمہارے مذہب میں نہ آئیں گے. پھر فرمایا ہاں اگر خدا چاہے تو، کیونکہ اس کا ارادہ زبردست ہے. یہ پاس ادب ہے جو آج کل کے گستاخوں سے جا چکا ہے. دیکھو ایک ناممکن بات پر پیغمبر نے خدا کے عظمت اور جبروت و جلال کا ادب کیا ہے، تو افسوس اس انسان پر جو بلا سوچے سمجھے مجھے کہتا ہے کہ یہ کام یوں ہو جائے گا اور میں یوں نہ کروں گا. بدر 24 ستمبر سن 1908، صفحہ نمبر 2. ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے. ہمارے جامعہ میں پروفیسر ہیں، پروفیسر اسلم صابر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے. انہوں نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ جماعت احرار جو ہجرت کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم ہوئی، تقسیم ہند، اس کے بعد مجلس احرار پاکستان میں آ کے جماعت اسلامی کی شکل اختیار کر گئی، یا جو بھی ان کی شکل تھی، جو بھی انہوں نے ان کی صورت تھی. بہرحال جماعت احرار وہ جماعت ہے جنہوں نے یہ ببانگ دوہل دعویٰ کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ان کے جو سرکردہ لیڈر تھے ان کا نام تھا مولوی عطا اللہ شاہ بخاری، جن کو غیر احمدی علماء جو ہیں پاکستان میں امیر شریعت کہتے ہیں. تو مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک دفعہ لوگوں میں وہ تقریر کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ اگر یہ جو میرے سامنے درخت ہے، اگر اس کے اوپر خدا آ جائے، یعنی اگر خدا نازل ہو کے اس درخت کے اوپر آ جائے جو میرے سامنے ہے اور مجھے آ کے کہے کہ مرزا صاحب سچے، مرزا صاحب سچے، مرزا صاحب سچے، تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ مرزا صاحب جھوٹے، مرزا صاحب جھوٹے، مرزا صاحب جھوٹے. تو یہ واقعتاً وہی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہ کاش حضرت شعیب علیہ السلام کا ہی قول پڑھ لیتے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کا پاس رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز ناممکن بھی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تو ٹھیک ہے، اللہ کی جو مرضی ہوگی ہم اس کے تابع، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، کہ ہم اپنی مرضی کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں. مگر یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا بھی آ کے بتا دے تو تب بھی ہم انکار کے اوپر ہی مصر رہیں گے اور اسی کے اوپر زور لگاتے رہیں گے. بہرحال
یہ ان کا نصیب. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیع. وسیع کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہے. ربنا ہمارا رب کل شیء علما. کل شیء ہر چیز پر، علماً علم کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنے علم کے لحاظ سے حاوی ہے. یہ مطلب بنتا ہے. اللہ اللہ پر ہے. توکلنا ہمارا توکل، ہم توکل کرتے ہیں اپنے اللہ پر. یہ تمام باتیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے سرداروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. پھر آخر پہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک ان کی دعا ہے. انہوں نے دعا کی ربنا، اے ہمارے رب. ربنا افتح. افتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دے یا فیصلہ کر دے. ربنا افتح، اے ہمارے رب فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین. وانت اور تو ہی ہے خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ کرنے والا. فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا اے ہمارے رب تو ہی ہے، پس تو اب فیصلہ کر. یہ جو یہاں پہ بات چل رہی تھی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، تو یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب حضور قرآن پاک کا ترجمۃ القرآن کلاس یہ MTA پہ آیا کرتی تھی 1990 کی دہائی میں، تو جب حضور ان آیات کے اوپر ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کے کسی اخبار میں اس قسم کی خبر شائع ہوئی. کسی عالم دین نے یہ کہا کہ احمدی بھی ہمارے بھائی ہی ہیں اگر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیں. حضور فرماتے ہیں، وہ مولوی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ احمدی ہمارے بھائی ہیں اگر مرزا صاحب کا انکار کر دیں. اگر انکار کر دیں گے تو ان کی دنیا سنور جائے گی اور ممکن ہے کہ آخرت میں بھی رحم کی توقع ہو. حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین نے ان کو کہی تھی کہ ہم میں واپس آ جاؤ، تمہارا دنیاوی بھلا اسی بات میں ہے کہ اگر واپس آ جاؤ گے تو جو قومی مفاد ہیں ان میں تمہارا حصہ ہے، ان میں پھر تمہیں حصہ مل جائے گا، اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ احمدی جو پاکستان کی آرمی میں ہیں، کئی احمدی افسران نے حضور کی خدمت میں خطوط لکھے اور کہا کہ حضور ہم ترقی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ اب آگے مزید ترقی ہونی تھی کسی اعلیٰ عہدے کی طرف، اور ہماری جو ترقی تھی وہ روک دی گئی. جب اعلیٰ افسران کو پرسو کیا، ملاقات کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ افسران آگے سے کہتے ہیں کہ ہر بورڈ نے اس احمدی افسر کے حق میں گواہی دی اور سفارش کی کہ ہاں اس کی ترقی واجب ہے، اس کی ترقی بنتی ہے، لیکن آپ کو ترقی اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ احمدی ہیں، آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، آپ کی ترقی یہاں سے آگے ممکن نہیں. اگر احمدیت کو چھوڑ دو تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. یہ وہی باتیں ہیں کہ او لتعودن فی ملتنا، کہ اگر ہماری ملت میں واپس آ جاتے ہو، ہماری قوم کے اندر شامل ہو جاتے ہو، تو پھر قومی مفاد میں تمہارا حصہ ہے. جب پاکستان کی حکومت نے احمدی مسلمانوں کو اپنے زوم میں قانون سازی کے ذریعے سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ چودھری صاحب اب کیا بنے گا، تو حضور فرماتے ہیں، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چودھری صاحب نے جواباً کہا کہ مراد یہ تھی بندے کے سوال کرنے کی، کیا پاکستان کی حکومت اس قانون کو واپس لے گی، اس فیصلے کو واپس لے گی؟ چودھری صاحب نے جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ واپس لے گی یا نہیں لے گی، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اب یہ اقلیت میں آ جائیں گے خود، اور احمدی مسلمان اکثریت میں تبدیل ہو جائیں گے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی خدا تعالیٰ کی اٹل تقدیر ہے
کہ سچی اقلیتیں اکثریت میں بدل دی جاتی ہیں اور جھوٹی اکثریتیں اقلیت میں بدل دی جاتی ہیں. یہی خدا کی تقدیر ہے اور یہی ان کے نصیب کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بالآخر چاہے تعداد میں جتنے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں بالآخر قلیل رہ جاتے ہیں. اور حضور نے پھر یہ بھی نکتہ بیان فرمایا کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں تو اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ ایک امت ہلاک ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک اور امت لے رہی تھی. لیکن جب ہم یہ دعا کریں گے تو ہم ان معنوں میں دعا یہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان معنوں میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہلاک کر دے جو احمدیت میں شامل نہیں ہوتے. اس لیے کیونکہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک قائم رہے گی، قیامت تک اس کو کوئی ختم کر کے کوئی اس کی جگہ اور امت نہیں لے سکتی، اور ہم خود اسی امت میں شامل ہیں. پس لازمی ہے کہ احمدیت کے اکثریت میں بدلنے کے لیے انہی لوگوں میں سے جو آج انکار کر رہے ہیں وہ نسلیں پیدا ہوں جو آگے چل کے احمدیت کی آغوش میں آ جائیں، اور اس طرح پر احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کی اکثریت ہو جائے، اور یہ جو جتنے باقی کے فرقے ہیں یہ سب اقلیت میں تبدیل ہو جائیں. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وقال الملأ، وقالا اور کہا، قال الملأ سرداروں نے کہا، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم، لئن اگر، اتبعتم تم نے پیروی کی، شعیباً شعیب کی، انکم تو یقیناً تم، اذن پھر ہوگے، لخاسرون ضرور، خاسرون کہتے ہیں گھاٹا پانے والے. اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہوگے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس اخذت پکڑ لیا، ہم انہیں، الرجفۃ جھٹکے نے یا زلزلے نے، پس اصبحوا وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے منہ. جاسم کے متعلق میں نے کل کی کلاس میں بھی بتایا تھا، اس سے مراد ہے جب ایک پرندہ اپنے سینے کو زمین پہ لگا دیتا ہے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضور نے خود بھی یہ بات نوٹ کی کہ بعض دفعہ بعض پرندے جب ان کو موت آتی ہے تو وہ اپنے سینوں کو زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہیں سے یہ لفظ آیا ہے. اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جاسم کا لفظ استعمال کیا کہ جب خدا کا عذاب آیا تو اس کی ہیبت کے نتیجے میں لوگ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو زمین سے لگا دیا ڈر کے مارے، اور اپنی طرف سے توبہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کی توبہ جب عذاب آ جائے قبول نہیں ہوا کرتی. اس کے پھر بعض اور مطلب بھی تھے جو میں نے کل بیان کیے تھے، لہذا وہ دوبارہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا، شعیباً شعیب علیہ السلام کو، کألم گویا کہ وہ، کأن گویا کہ وہ، لم یغنوا بسے ہی نہیں، رہے ہی نہیں، فیہا اس میں، یعنی ان کی ایسی حالت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانوں کو اس طرح مٹا دیا کہ گویا وہ کبھی وہاں پہ تھے ہی نہیں، گویا وہ کبھی رہے ہی نہیں. الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا تکذیب کی تھی، جھٹلا دیا تھا، شعیباً شعیب علیہ السلام کو، کانو وہ تھے، ہم الخاسرین وہی تھے جو گھاٹے پانے والے تھے، نقصان اٹھانے والے تھے. قوم کے سردار تو ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ اگر شعیب پر ایمان لائے تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے ایمان لانے والے نہیں بلکہ ایمان نہ لانے والے گھاٹا پانے والے میں سے تھے. فتولا پس تولا منہ موڑ لیا یا ایک طرف چلا گیا، انہم ان سے، یعنی شعیب علیہ السلام ایک طرف چلے گئے جب انہوں نے قوم کی یہ حالت دیکھی. وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، اے میرے لوگوں،
لقد یقیناً ابلغتکم میں پہنچا چکا تم کو رسالاتی ربی پیغامات اپنے رب کے، ایک پیغام نہیں کئی پیغامات میں اپنے رب کے تمہیں پہنچا چکا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور نصحت میں نے نصیحت کی لکم تمہیں، فَكَيْفَ پس کیسے، آسا میں افسوس کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ ایسی قوم پر، کافرین جو انکار کرنے والی، نہایت ہی دردناک فکرے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے، جو ان کے دل میں پائے جانے والے اس غم کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب کسی نبی کی قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو وہ اس نبی کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی بلکہ دکھ ہی ہوتا ہے۔ نبی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک شان لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اس رنگ میں کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 گنا پیار کرتا ہے، اسی طرح خدا کے انبیاء بھی لوگوں سے اسی طرح ان کے لیے رحمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اور نبی تو اس بات کے اوپر حریص ہوتا ہے کہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو یہ چاہتا ہو کہ قوم کے اوپر عذاب آئے۔ ہر نبی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب ایمان نہیں لے کر آتے اور تکذیب میں اور مخالفت میں بڑھ جاتے ہیں اور ہر قسم کی حدود جو شرافت کی ہوتی ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اگر نبی دعا کرتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کے لیے تو تبھی کرتا ہے جب تمام تر حدود جو ہیں وہ توڑ دی جاتی ہیں مخالفین کی طرف سے۔ بس شعیب علیہ السلام کے دل کی کیفیت بالکل اسی طرح پچھلے انبیاء کے دل کی کیفیت کی مانند ہے جن کے واقعات آپ کے واقعے سے پہلے گزرے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اب اگلے رکوع کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کی آیات کی طرف پھر ہم واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 95 کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 95۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا فی قریۃ
کسی بستی میں من نبی، نبیوں میں سے کسی کو، الا مگر اخذنا ہم نے پکڑ لیا اہلہا اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو، اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء، بأسا کہتے ہیں تنگی کو، تو تنگی کے ذریعے سے پکڑ لیا، والضراء اور تکلیف کے ذریعے، الضراء کہتے ہیں تکلیف کو۔ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا لعلہم، اس لیے تاکہ وہ یضرعون، انکساری اختیار کریں، تضرع اختیار کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہاں پہ بأسا سے مراد قحط ہے اور ضراء سے مراد وبا، جس کا ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنگی اور تکلیف کیا تھا، تو وہی تنگی کے معنی جو ہیں وہ قحط میں بھی پائے جاتے ہیں اور تکلیف کے معنی وبا میں پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قحط اور وبا جو ہے وہ تفسیر کی ہے باسا اور الضراء کی۔ ثم پھر بدلنا ہم نے تبدیل کر دیا، مکان کہتے ہیں حالت کو، مکان سیئاتی بدی کی حالت کو یا بری حالت کو، الحسناتا بھلائی کی حالت کے ساتھ یا اچھی حالت کے ساتھ۔ مراد یہ کہ پھر ہم نے بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا۔ کن کی بری حالت کا ذکر چل رہا تھا؟ ذکر چل رہا تھا انہی قوموں کا جن پر خدا تعالیٰ کے عذاب آئے، کہ جب ایک لمبا سا گزر گیا تو ان کی جو حالت پسماندہ ہو چکی تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بأسا اور الضراء کے نتیجے میں، خدا کی طرف سے قحط اور وبا یا تنگی اور تکلیف کے نتیجے میں جو ان کی حالت پسماندہ ہو چکی تھی، وقت آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کر دیے، حتیٰ یہاں تک کہ افاؤ نظر انداز کر دیا، ان لوگوں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ کن باتوں کو نظر انداز کر دیا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے۔ وقالو اور کہا، قد مسا یقیناً پہنچی، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو، الضراء تنگی یا تکلیف، والسراء اور آسانی۔ گویا کہ وہ جو خدائی عذاب ان کے آباء و اجداد کے اوپر جو آئے تھے، ان کے بارے میں اب ان کی نسلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کوئی خدا کی طرف سے عذاب نہیں تھے، وہ تو حالات زمانہ کے ساتھ آنے والی باتیں تھیں جو آتی ہی رہتی ہیں، وہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ عام چیز تھی، اگر ان کو تکلیف پہنچی تو ان کو آسانیاں بھی تو ہوئیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم ان کو بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، وہم اور وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی ایسی حالت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے گرفتار کر لیا، ایسے پکڑ لیا، اور ہوا بھی آنن فانن کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، وہم لا یشعرون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاؤ اور اگر، انا یہ کہ اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والے، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، لفتحنا، لام زبر جو آئی اس کا مطلب ہے ضرور، لفتحنا ہم ضرور کھول دیتے، علیہم ان پر، برکاتن، برکات کا مطلب ہوتا ہے برکتیں، ہم ان پر برکتیں کھول دیتے، مراد یہ ہے کہ ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے وہ دروازے کھول دیتے جس کے نتیجے میں ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، من السمائی آسمان سے، والارض اور زمین، یعنی آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین میں بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی اور زمین سے بھی خدا تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں اس سے یہ مستفیض ہوتے، ولیکن لیکن کذبوا انہوں نے تکذیب کر دی، انہوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم پس اخذنا ہم نے پکڑ لیا ہم ان کو، بما بسبب اس کے جو، کانو وہ تھے، یکسبون کسب کرتے، یعنی جو وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، جو ان کے عمل تھے، ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ آیت نمبر 98 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا امینا، کیا فا پس امینا امن میں ہیں، تو کیا امن میں ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم
ان کے یاتیا آئے ہم ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، ہماری طرف سے تنگی یا ہمارا عذاب. بیاتن بیت سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات. عربی میں بیات کہتے ہیں رات کو، تو بیاتن یعنی کہ ایسی حالت میں کہ رات ہو. اب بیت کا لفظ گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رات اور گھر کو آپس میں یہ مماثلت ہے کہ رات کے وقت انسان اپنے گھر پہ ہوتا ہے. ساتھ میں ذکر آیا وہم نائمون، وہم وا اس حالت میں کہ ہم وہ ہوں، نائمون سوئے ہوئے. نائم کہتے ہیں سونے والا، نائمون سونے والے. تو با محاورہ ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا، تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو رات کے وقت آ لے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، چاہے رات کی گھڑیوں میں آ جائے. اوا امینا، اور کیا امن میں ہیں اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم کہ آ جائے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب، دوہن دوہا کہتے ہیں جب سورج سر پہ چڑھ نکلے، سورج اچھا خاصا باہر آ چکا ہو اور روشنی جو ہے وہ اچھی خاصی ہو، یعنی دن چڑھایا ہو. وہم یلبون، اور وہ کھیل کود میں لگے ہوں، کھیل رہے ہوں. یلبون جو ہے یہ یلب سے نکلا ہے، یلب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا بستیوں والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں ایسے وقت آ لے کہ سورج چڑھ آیا ہو اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں. نہایت ہی استغفار کا اور خوف کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی بستی پہ آ سکتا ہے. بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں ہمارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری دعا کی تحریک تمام مسلمانوں کو کر دی. آپ نے فرمایا دیکھو دن میں کثرت کے ساتھ استغفار کی دعا پڑھا کرو. کسی نے پوچھا کہ کثرت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کم از کم 70 دفعہ. ایک جگہ پہ 70 کے الفاظ آتے ہیں، غالباً کسی اور روایت میں 100 کے بھی الفاظ آتے ہیں. تو کم از کم 70 دفعہ انسان کو چاہیے کہ دن میں استغفار ضرور پڑھے، کم از کم، تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور توبہ اور استغفار سے انسان کی زبان تر رہے. آپ میں سے شاید کوئی یہ سوچتا ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جاب پہ ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خدا کا ذکر بھی کرتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید خدا کا ذکر نماز ہے. نماز ہی صرف خدا کا ذکر نہیں، نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طریقے ہیں. نماز کے بعد جو ہم تسبیح کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ہم اپنے ذہن میں لا کے اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ بھی ایک رنگ کا ذکر ہے. پھر جب ہم دوسری دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں ہم خدا تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں، اس کے الفاظ کو، اس کی باتوں کو پڑھیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، فارسی کا ایک بہت ہی مشہور یہ قول ہے، 10 درکار دل با یار، کہ انسان کے ہاتھ کام میں مصروف ہوں، مصروف العمل ہوں، لیکن دل میں خدا تعالیٰ کی یاد تازہ ہو، دل میں خدا تعالیٰ کی یاد چل رہی. کوئی کپڑے استری کر رہا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے ذہن میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے. کوئی برتن دھو رہا ہے یا ہانڈی پکا رہا ہے یا پکا رہی ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذہن میں رکھ کے خدا تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے، تحمید ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی چل رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف چل رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے یہ دعائیں چل رہی ہیں. یہ تو ایک احمدی کا خاصہ ہے. ایک احمدی گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ اٹھتے بیٹھتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم حمد اور اس کی ثنا کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ معمور رہتے ہیں. یہ ہماری نشانی ہے بحیثیت احمدی مسلمان ہونے کے. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 100 ہے، اس رکوع کی آخری آیت ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا امینو، پس کیا امن میں ہیں، مکر اللہ، وہ لوگ امن میں ہیں مکر اللہ، اللہ کے مکر سے۔ اب مکر کا لفظ جب انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس سے عمومی طور پہ مراد چالیں لی جاتی ہیں، لیکن مکر کے اندر منصوبے کا مطلب بھی پایا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ چالیں نہیں چلا کرتا۔ خدا تعالیٰ منصوبہ جب بناتا ہے کسی چیز کے لیے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کو خدا تعالیٰ کی طرف جب منسوب کرتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں لفظ مکر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منصوبے سے امن میں ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ ان کو سزا دی جائے جو انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں اور مخالفت پر امڑ آتے ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو بچا سکتی ہے؟ فرمایا فلا یأمنو، فلا پس نہیں ہے، یأمنو امن کے خیال میں، یعنی کہ اپنے خیال میں امن میں کوئی بھی نہیں، مکر اللہ، اللہ کے منصوبے سے، الا القوم الخاسرون، الا مگر القوم الخاسرون، گھاٹا پانے والی قوم۔ مراد یہ ہے کہ وہ قوم جس نے گھاٹا پانا ہوتا ہے، وہ اپنے خیال میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آنی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مولویوں کو دیکھ لیں، مولوی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی بری عادت آج کل کے مولویوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آئے گئے دن پاکستان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ فلاں مولوی نے مدرسے میں کوئی بے حیائی کی، کبھی کسی بچی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، کر کے مار دیتے ہیں، درندگی کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ ان کی روحانیت تو خیر کافی عرصے پہلے مر چکی ہے، ان کی انسانیت بھی مر چکی ہے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ایک خدا ہے اور وہ پکڑے گا، یہ نہیں کہ پکڑ سکتا ہے، وہ پکڑے گا بھی، کیونکہ وہ بتا چکا ہے کہ وہ پکڑے گا۔ لیکن عوام پھر بھی ان مولویوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو ان کو ہلاکت کے گڑھے تک لے کے پہنچ چکے ہیں۔ ہلاکت بالکل سامنے کھڑی ہے، خدا کا عذاب کبھی بھی قوم کے اوپر آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مولوی کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نجات بخشے، کیونکہ جب تک مولوی کے فتنے سے ہماری قوم کے لوگ آزاد نہیں ہوں گے تب تک ان کی روحانی بقا کا کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اب میں اگلے رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون تلک القرى نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا
فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی. اس کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 101. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اولم اور کیا نہیں یہدی ہدایت دے سکی اور کیا نہیں ہدایت دے سکی للذین ان لوگوں کو جو یرثون وارث ہوئے الارض زمین کے من بعد اہلیہا من سے بعد اہلیہا اس کے رہنے والوں کے، یعنی کہ زمین میں بسنے والوں کے بعد جنہوں نے اس زمین کو ورثے میں پایا، یعنی اگلی قوم جو آئی. ان اگر لو چاہیں، نشاء لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور ان کا مطلب بھی اگر ہی ہے. ان لو جب آئے تو یہ شدت کے ساتھ مطلب دیا جا رہا ہے کہ نشاء اگر ہم چاہتے، اصبنا ہم مصیبت میں ڈالتے، ہم انہیں بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، مراد یہ کہ ان کے گناہوں کے سبب ان کو سزا دیتے. وَنَتْبَعُ اور ہم تباہ کر دیتے، یعنی کہ ہم مہر لگا دیتے. طباعت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے پرنٹ کرنا، کسی چیز کی چھپائی. تو نتبہ کا مطلب ہوتا ہے ہم چھاپتے ہیں، یعنی مہر لگا دیتے ہیں. علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یسمعون سن نہیں سکتے. اس مہر کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سن نہیں سکتے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اعمال ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وہ سننے کے قابل نہیں رہتے روحانی باتوں کو. جب وہ اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کے اوپر پہ مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی باتیں سننے کے اب قابل نہیں رہے، سچی بات سننے کے اب قابل نہیں رہے. تلک القریٰ، تلکا یہ ہیں القریٰ بستیاں. یہ بستیاں کون سی ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے ذکر کیا جا رہا ہے؟ جن کا پیچھے ذکر گزر گیا، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت آدم علیہم السلام، ان کی جو بستیاں تھیں ان کا ذکر. تلک القریٰ یہ بستیاں ہیں، نقص ہم نے قصہ بیان کیا، علیک تجھ پر، من انبائیہا من سے انبا. انبا جو ہے یہ نبا کی جمع ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، تو انبا کا مطلب ہوتا ہے خبریں. ہاں اس کی مطلب یہ ہے یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبروں میں سے بعض ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیان کی جاتی ہیں. وَلَقَدْ اور یقیناً جاءت آئی یا آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ. فما پس نہیں، کانو وہ تھے، یعنی وہ اس قابل نہیں تھے، لیؤمنو کہ وہ ایمان لے آتے. کیوں اس قابل نہیں تھے؟ اس کی وجہ بیان کرنے لگا. بما اس وجہ سے، کذبوا تکذیب کی تھی، من قبل پہلے سے، یعنی وہ پہلے سے ہی
تکذیب کر چکے تھے ایمان کیسے لے آتے؟ کذالک اس طرح یطبع مہر لگاتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین، علی قلوب دلوں پر، الکافرین انکار کرنے والوں کے، کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تفسیر قرآن میں یہاں پہ اس آیت کے ذیل میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، پہلی امتوں میں جب ان کے نبیوں نے نشان دکھلائے تو ان نشانوں کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ نشان دیکھنے سے پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ جب نبی دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بعض نشان بھی دیتا ہے جو اپنے وقت پر آتے ہیں، اور مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان نشانوں کا انتظار نہیں کرتے، پہلے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ وہ نشان دیکھنے سے پہلے تکذیب کر چکے تھے، اسی طرح خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو اس قسم کے کافر ہیں جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو ایک عقدہ تھا وہ مسیح موعود علیہ السلام نے حل فرما دیا کہ دلوں پر مہر ان کفار کے لگائی جاتی ہے جو نبی کے حق میں ظاہر ہونے والے نشانات سے پہلے ہی اس کا انکار کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا اگر نبی سچا ہے تو اس کی صداقت کی دلیل کے طور پہ خدا کی طرف سے کوئی نشانی بھی تو ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ نشانی دنیا میں ظاہر ہو، خدا کی طرف سے نشان ظاہر ہو، پہلے ہی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو چاہے ہو جائے ہم نے کوئی نہیں ایمان لے کر آنا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پھر دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے کفار ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اور نہیں وجدنا ہم نے پایا لی اکثرہم ان میں سے اکثر کو من عہد کسی عہد پر، مراد یہ ہے کہ کسی عہد پر ان کو نہیں پایا، کسی عہد کا پاس رکھتے ان کو نہیں دیکھا۔ جب بھی دیکھا ہے وعدہ خلافی کرتے دیکھا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی عہد پر قائم بھی ہوئے ہوں۔ وَإِن وَجَدْنَا وَإِن اور اگر وجدنا ہم نے ان کو پایا، اگر ہم نے پایا اکثرہم ان میں سے اکثر کو لفاسقین تو ضرور فاسق پایا۔ فاسق کہتے ہیں بد کردار۔ ثم پھر بعثنا ہم نے مبعوث فرمایا، یعنی کہ اوپر بیان جن انبیاء کا آ گیا، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھ کے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے قصے کو پہلے بیان کیا، وہ پہلے تھے، پھر نوح علیہ السلام کو جو ان کے بعد آئے، پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر تھا، پھر صالح علیہ السلام کا، اور پھر آخر پر شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ان کے قریب کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام۔ اب قریب کے عرصے سے کیا مراد ہے؟ چند صدیاں مراد لی جاتی ہیں کہ چند صدیوں کا بہرحال حضرت شعیب اور موسیٰ علیہ السلام میں گیپ ہے۔ اس گیپ میں ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بھی آئے، پھر حضرت اسحاق کی نسل میں آگے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یہ بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کے آئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکپ کر دیا ہے اور سیدھا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب ذکر کرنے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثنا، پھر قریب کے عرصے میں، یعنی کہ ثم بعثنا ہم نے مبعوث فرمایا من بعدہم بعد ان کے موسیٰ کو بآیاتنا ہمارے نشانیوں کے ساتھ۔ کس کی طرف مبعوث فرمایا؟ اب یہ فرماتا ہے الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا پس انہوں نے ظلم کیا، نا انصافی کی، بہا اس کے ساتھ، یعنی ان نشانوں کے ساتھ۔ وہ نشانیاں یا وہ نشان جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان نشانیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ نشان کے ساتھ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ نشان کے ساتھ ظلم کا مطلب ہوتا ہے نشان کا انکار کر دینا۔ جب انسان نشان کو دیکھ کر انکار کر دے تو وہ گویا ان نشانوں کے ساتھ، خدا کے نشانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے۔ یہ ہے مضمون جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ فانظر پس دیکھ، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبۃ المفسدین، عاقبہ یعنی انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ یہاں پہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے سرداروں کو مفسد کا لقب دیا گیا، یعنی فساد کرنے والا۔
وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی یقیناً میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو کہتے ہیں کہ تم تو صرف مصر کے بادشاہ ہو, میں تمام جہانوں کے بادشاہ بلکہ رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا. حقیقن واجب ہے, یہ حقہ سے لفظ نکلا جس کا مطلب ہوتا ہے واجب ہو جانا. حقیقن واجب ہے اللہ پر, یعنی کہ مجھ پر واجب ہے, ان کے لا اقولا میں نہ بولوں, اللہ اللہ پر کوئی بات یا کوئی ایسی بات اللہ کے متعلق نہ بولوں, الا الحق مگر وہ جو حق ہے, یعنی صرف سچی بات بولوں. قد جئتکم قد یقیناً جئتو میں آیا ہوں کم تمہارے پاس ببینۃ کھلی روشنی کے ساتھ یا ایک روشن نشان کے ساتھ, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پہ ربکم کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ وہ رب جس کی طرف سے آئے ہیں وہ صرف میرا نہیں, وہ تمہارا بھی رب ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا اس کا ذکر کرنے لگے. فرمایا فارسل پس بھیج دے معیہ میرے ساتھ, معا کہتے ہیں ساتھ اور آگے چھوٹی یہ لگا دیں معیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ. فارسل معیہ پس میرے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو, یعنی اسرائیل کے بیٹوں کو, مراد یہ ہے کہ قوم اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر آئے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد پھر آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آئے اور آپ کے دوسرے جو بیٹے تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی وغیرہ وہ بھی آ گئے. پھر ہر بھائی کی نسل سے آگے ایک قبیلہ بنا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ 250-300 کے قریب سال جو ہیں وہ گزر چکے تھے تخمیناً. اس دوران میں یہ 12 بچوں کی اولادیں جو تھیں یہ 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر چکی تھی. بائبل بہرحال مبالغہ سے کام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید لاکھوں میں یہ تعداد پہنچ گئی تھی, لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چند سو سے یا چند ہزار میں ان کی بہرحال یہ تعداد تھی, چند ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی. اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ خود یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو وزیر خزانہ کی جو ہے وہ ڈیوٹی مل چکی تھی, وزیر خزانہ وہاں پہ تھے, لہٰذا بنی اسرائیل جب وہاں پہ آئے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد تو ان کو عزت کا مقام دیا گیا, یہاں تک کہ ان کے پھر جو تعداد تھی تجنید تھی وہ بھی بڑھتی چلی گئی. تو جو یہاں کے مقامی لوگ تھے فرعون وغیرہ یہ بھی در حقیقت باہر سے آئے ہوئے تھے لیکن اس علاقے پہ قابض تھے. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لوگوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ بنی اسرائیل جو خود کسی اور علاقے سے آئے ہوئے ہیں اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تختہ حکومت یہ پلٹ کر حکومت پر یہ فائز ہو جائے, لہذا ان کو غلام بنا لیا جائے. اور اس طرح پہ جو مصر کے فرعون تھے, فرعونہ تھے, انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا, باندی بنا لیا اور اس کے نتیجے میں ان سے مزدوری وغیرہ کرائی جاتی اور قسم کے ان کے اوپر مصائب اور شدائد کے پہاڑ توڑے جاتے. یہ وہ پس منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی بھیجتا ہے. اب بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مشن تو بنی اسرائیل کی طرف محدود تھا, تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث کرنے کا کیا مطلب. پھر اسی طرح پہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تبلیغ تو کرتے ہی تھے, بنی اسرائیل کے علاوہ جو مصری تھے ان کو بھی تبلیغ کرتے بعض مقامات پہ دکھائی دیتے ہیں. اس مسئلے کا حل اس طرح پہ نکلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل چونکہ مصریوں میں رہتی تھی ان کے بیچ میں مل جل گئی تھی, مکس ہو گئی تھی, لہٰذا جب تک قوم مصر میں رہی تب تک آپ مجبور تھے کہ آپ مصریوں کو بھی مخاطب کر کے تبلیغ کریں کیونکہ آپ کی اپنی قوم بھی انہی میں شامل ہو چکی ہوئی تھی. لہٰذا واقعات بتاتے ہیں کہ جب ہجرت کی ہے مصر سے موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے, جب نکلے ہیں وہاں سے, اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر مصر کی طرف رخ نہیں کیا. پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مصریوں کا کیا حال ہے, ان کی تبلیغ کا کیا انتظام ہے.
اس لیے کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھے. وہ صرف تب تک آپ کے مخاطب رہے جب تک بنی اسرائیل ان میں شامل تھے, ان میں رہ رہے تھے. جب بنی اسرائیل وہاں سے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ چلے گئے, پھر اس کے بعد نہ فرعون کے جو باقی لوگ تھے نہ اس کی قوم کے لوگ, کوئی بھی پھر آپ کا مخاطب نہیں رہا. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا بھی ذکر آ گیا. قالا, اس نے کہا, یعنی کہ فرعون نے کہا, ان کنتا, اگر تو ہے, جئتا, اگر تو آیا ہے, بی آیتن, کسی نشان کے ساتھ, فاتی, تو لے آ, بہا, اس کو, ان کنتا, اگر تو ہے, من الصادقین, سچوں میں سے. اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تو سچا ہے, سچوں میں سے ہے, اور تو کہتا ہے کہ تو کوئی نشان لے کر آئے, تو لے کر آ جا. فَأَلْقَا, وہ نشان کیا ہے اب وہ دکھایا جا رہا ہے. فَأَلْقَا, فا پس القا, پھینکا, عصاہو, اس کا عصا, یعنی کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا, فا پس اذا, جب, ہیا, وہ ہوا, ثوبان, ازدہا, مبین, صاف صاف دکھائی دینے والا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہے, تب اس نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک وہ صاف دکھائی دینے والا اژدہا بن گیا. یہاں پہ ایک واقعہ ہے جس میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. وہ واقعہ نیچے فٹ نوٹ میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کہ وہ کیا تھا. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں ثوبان مبین, یعنی کہ صاف صاف دکھائی دینے والا اژدہا جو لفظ ہے, اس سے تمثیل مراد لیا, اور مراد یہ لیا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت فرعونیوں کو کھا جائے گی. جس طرح اس دکھائی دینے والے اژدہے نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی سوٹی پھینکی ہے, سوٹا پھینکا ہے زمین پہ, تو اس کی بھی وجہ تھی, اور اس کے نتیجے میں جب سوٹا پھینکا ہے تو لوگوں کی نظر میں لوگوں کو اس طرح لگا کہ جیسے وہ سوٹا اژدہا بن گیا. اور اس سے پہلے جو فرعون کے جادوگر تھے, انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی جو لوگوں کی نظر پہ میسمرزم کر چکی تھی. لوگوں کی نظر پہ انہوں نے میسمرزم کیا ہوا تھا, اور خود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اس میسمرزم کا اثر دکھائی دیتا تھا. تو اس وقت یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا سوٹا زمین پہ پھینکے. آپ نے سوٹا پھینکا ہے تو اس کے زمین پہ گرنے کی آواز سے لوگوں کے اوپر جو میسمرزم ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. فوراً جس طرح جھٹکا سا لگتا ہے, شوق لگتا ہے, وہ جو آنکھوں پہ ان کے ایک میسمرزم سا تھا وہ ٹوٹا ہے, اور ان کو دکھائی دیا کہ یہ تو صرف رسیاں جو پھینکی ہوئی تھیں. ایک تو وہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ لوگوں نے پھر یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا جو ہے وہ گویا اژدہا بن گیا. حقیقت میں اژدہا نہیں بنا, لیکن لوگوں کو یوں دکھائی دیا. یہ کشف تھا, اور یہ دکھائی دیا کہ اس سوٹے نے ان جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا جو ان کے میسمرزم کے نتیجے میں جو پہلے سانپ دکھائی دے رہے تھے, وہ ان کو جو ہے وہ نگل گیا. تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت فرعونیوں کو کھا جائے گی, اور وہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو تھے, آپ اور آپ کی جماعت جو تھی, وہ ریڈ سی کراس کر کے نکل گئے, لیکن پیچھے جب فرعون تعاقب کر کے آتا ہے اپنی فوج کو لے کے, تو وہ اور اس کی فوج ریڈ سی میں غرق ہو جاتے ہیں. وَنَزَعَ, اور نزع کا مطلب ہوتا ہے نکالا, اور نکالا اس نے یدہ اپنے ہاتھ کو, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا. ہاتھ رکھا کہاں تھا کہ نکالا؟ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ آپ نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا, یا یہ کہ اپنے بازو کے ساتھ لگایا ہوا تھا. جب اس کو باہر نکالا, فَإِذَا هِيَ, فا پس اذا ہیا, تو وہ تھا بیضاء, روشن, للناظرین, دیکھنے والوں کے لیے, تو وہ سفید دکھائی دے رہا تھا. بائبل کہتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کوڑی کی بیماری کی وجہ سے وہ سفید معلوم ہو رہا تھا. حالانکہ یہ بات نہیں تھی, بلکہ معجزے کے طور پہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ روشن جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. یہاں پہ بیضاء, سفید یا روشن کا ترجمہ جو خلیفہ اول نے کیا وہ بے عیب ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بے عیب دکھائی دیا. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فٹ نوٹ دیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, اور پھر وہیں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں, آیات 108 سے 109 میں بیان شدہ 2 نشانات ان 9 یعنی 9 نشانات میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو
اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یقینی طور پر سونٹا سانپ نہیں بنا تھا، بلکہ دیکھنے والوں کی نظریں اللہ تعالی کے تصرف کے نتیجے میں سونٹے کو سانپ دیکھ رہی تھی۔ یہی حال ہاتھ کا بھی تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا رنگ وہی تھا جو اس کا قدرتی طور پر تھا، مگر بطور نشان دیکھنے والوں کو دمکتا ہوا دکھائی دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مضمون ابھی جاری ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ ہے جو آگے چلے گا، لہٰذا کل کی کلاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوا، مختلف نشانات اور نہایت ہی دلچسپ مضمون کے اوپر مبنی جو یہ آیات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔